2020-21 پہ بات کرنے کا موقع دیا آپ نے جی. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وبا نے جہاں پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے ہوا ہے اور عالمی طاقتوں کو ہلا کے رکھ دیا، ان کی معیشتوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور اس میں ہمارا پاکستان معاشی طور پر ہم بھی بہت خراب ہو گئے ہیں. لیکن اس موقع پر میں اپنے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سخت حالات میں ایک ٹیکس فری بجٹ پیش کیا. واقعی جس طرح ہمارے کولیگ نے ابھی کہا ہے کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے تنقید کرنا، انہوں نے کرونا کا وجہ بھی پوچھا، تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے اسپیکر صاحب، آپ ان حالات سے گزر چکے ہیں کہ اس کا پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ کہاں سے آتا ہے، کرونا کس چیز سے لگتا ہے. سب احتیاط کر رہے ہیں، صرف احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں ہم لوگ. اگر کچھ پتہ ہوتا تو اس طرف ضرور پوری دنیا اس طرف خیال رکھ کرتی کہ کرونا اس وجہ سے پھیلتا ہے یا اس وجہ سے لگتا ہے. ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے یہاں ہال میں دستانے منہ پر ماسک لگائے ہوئے، سوشل ڈسٹنس کو اپنایا ہوا ہے سب لوگوں نے، تو یہ تو اسی وجہ سے کہ کسی کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ کرونا کس وجہ سے پھیلتا ہے. میں خان صاحب کو، اپنے وزیر اعظم صاحب کو اور ان کی معاشی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں ان سخت حالات میں اس طرح کا بجٹ پیش کرنا. میں پچھلی حکومت کا ذکر کروں گا. سر آپ جب صوبائی اسمبلی کے اسپیکر تھے، پرویز خٹک صاحب اور آپ، پھر محمود خان ہمارے سی ایم صاحب اور مراد سعید صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی خصوصی دلچسپی، میں اپنے حلقے کے حوالے سے، میں اپنے ملکن ڈویژن اور میں اپنے سوات کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کی میں نے سنا ہوا ہے کہ محنت سے اور آپ کی خصوصی انٹرسٹ سے ہمارا اور پرویز خٹک صاحب اور عمران خان صاحب ان کی کوشش سے ہمارے سوات ایکسپریس وے بنی ہے. آپ نے اس میں بہت زبردست کردار ادا کیا ہے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں اس موقع پر یہ طرح پاکستان تحریک انصاف کی پچھلی حکومت نے اور اس موجودہ حکومت نے دی ہے موٹر وے کی شکل میں. پچھلے سال یہ موٹر وے بنی ہے ہماری ایکسپریس وے، اور اس کی وجہ سے پچھلے سال گرمیوں کے موسم میں تقریباً 7-8 لاکھ لوگ اس پر سفر کر کے سوات آئے تھے. لیکن میں یہاں بتاتا چلوں سر کہ ہماری 20 سالوں سے سوات کی سڑکیں، سوات کا نام ہے، سوات ایک سیاحتی مقام ہے، لیکن افسوس کہ پچھلے 20 سالوں سے جہاں پر یہ حکومتیں گزری ہیں، ساری حکومتیں گزری ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن 20 سالوں میں جو حکومتیں گزرے انہوں نے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا ادھر سوات کی سڑکوں پر. کالام کی روڈ، ایک تو ہمیں 2009 میں دہشت گردی نے مارا، پھر 2010 میں ہمیں سیلاب نے تباہ کیا. ابھی جا کر یہ 2 سال جو گزرے ہیں، ابھی 2018 سے ہماری سوات کی سڑکیں بھی ٹھیک ہو گئی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کالام کی سڑک جس پر چلنا محال تھا، جس پر چلنا مشکل تھا، وہ شکر الحمدللہ اس دسمبر میں ٹھیک ہو گئی ہے. جو سفر صرف 36 کلومیٹر کی سڑک پر سفر 3-4 گھنٹے میں ہوتا تھا، صرف 40 منٹ تک پہنچ چکا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مجھے، خان صاحب نے یہ سال جو تھا 2020 ٹورزم کا سال بتایا تھا، لیکن افسوس کہ یہ کووڈ-19 کرونا جو وبا آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ٹورزم بہت پیچھے چلا گیا. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری ٹورزم انڈسٹری بہت خراب ہو گئی، خاص کر ہماری سوات کی، جہاں لوگ صرف ٹورزم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہمارے ہوٹل ابھی تک بند ہیں، یہ 3-4-5-6 مہینے ہو گئے، ہوٹلوں کی حالت بہت خراب ہے. ٹورزم کا تو کوئی کہہ رہے تھے کہ ایس او پی کے ساتھ اس کو کھولا جا رہا ہے، تو نہیں ہوا ابھی؟ نہیں کھلا سر، نہیں کھلا. میرے خیال میں حکومت کو اس فیصلے پہ سوچنا چاہیے اور جو ایس او پیز ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر کو، سر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا ایریا کو جو ہے نا ڈیفینیٹلی کوئی ریلیف دینا چاہیے تاکہ اس کے لیے ٹورزم کا وہ کھل جائے. جی سر، لیکن ہوا نہیں ہے جی ابھی. جی پلیز سر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں
کہ اس کی وجہ سے یہ جو نقصان ہوا ہے ہمیں ٹورزم کی شکل میں، ہوٹلوں میں، اس سے ہزاروں لوگ وابستہ ہیں، ہمارے عام لوگ. تو میں اپنی حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے لیے کمپنسیشن یا کوئی پیکج کا اعلان کرے ہمارے سوات کے لوگوں کے لیے. تو میں بہت بڑا شکر گزار ہوں گا آپ لوگوں کا، اپنی حکومت کا، پرائم منسٹر صاحب کا. اس کے لیے آپ نے خصوصی کردار ادا کرنا ہے. دوسرا میں یہ بتاتا چلوں سر، بلکہ میں تو جس طرح ایک ڈیمانڈ بھی ہے، اس علاقے کے لوگ آئے بھی تھے میرے پاس کہ مطلب وہ ایس او پیز جو ہیں اس کو اڈاپٹ کریں گے اور اس کو کوئی موقع دے تاکہ وہاں ٹورزم اس پر عمل نہیں ہوا سر، ابھی اس پر عمل نہیں ہوا سر. میں ایک اور آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں سر کہ میں اپنے وزیر اعلیٰ صاحب محمود خان اور مراد سعید صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایکسپریس وے، ہماری سوات ایکسپریس وے جو ہے اس کے فیز 2 کا بھی منظور کر لیا ہے، باغڈیری تک سڑک. لیکن میں صرف اپنے منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کیونکہ ہمارے زمین جو ہے بہت کم رہ گئی ہے سوات میں دریا کی وجہ سے، تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دریا پر کے ساتھ ایکسپریس وے بنائی جائے تاکہ لوگوں کی زمین بچ جائے اور مستقبل میں سیلاب سے بھی علاقہ محفوظ رہے. نہیں، آپ کی بات بہت اچھی ہے. وہ میں نے دیکھا وہ دریا کو تو مطلب اس کی ڈمپنگ اور یہ تو بہت سارا پاکستان کا بجٹ کا جائے گا. آپ جو دیکھا آپ کے علاقے سر حکومت کے لیے کیا چیز ہے سر؟ چلو ٹھیک ہے، آپ طالب کی ہم حمایت کرتے ہیں لیکن یہ کافی ایکسپینسو. کا بہت شکریہ سر، لیکن حکومت کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارا علاقہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سر. تقریباً 8-9 ڈسٹرکٹس ہیں اس پہ. ملکن ڈویژن کے لیے ہے یہ خصوصی طور پر. تو میں تو اپنے وزراء سے اور سی ایم صاحب سے ریکویسٹ ہی کروں گا. اور آخر میں سر میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب کا بھی. اور یہ بھی کہنا چاہوں گا سر، یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس وبا کو مذاق نہ لیں. یہ کسی کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ ہماری وجہ سے بھی نہیں ہوا، یہ آپ لوگوں کی بھی وجہ سے بھی نہیں ہوا. یہ تو پوری دنیا میں آیا ہوا ہے. اس سے جان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہمیں بھی پتہ ہے، ہمیں روزانہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنے ہمارے لوگ وفات پا چکے ہیں، کتنے نزدیکی ہمارے دوست کتنے لوگ وفات پا چکے ہیں. تو اس پر صرف افسوس کیا جا سکتا، ایک دوسرے کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. بڑی مہربانی سر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی کدھر ہے جی ڈاکٹر شہناز بلوچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اسپیکر صاحب، آپ نے مجھے ٹائم دیا. میں سب سے پہلے تمام ان ہیلتھ ورکرز کو، بینگ اے ڈاکٹر، ہمارے اس پورے پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہوں اور بلوچستان میں خاص طور پہ، ان کو میرا سلام. اور تمام ان دنیا میں جہاں جہاں یہ ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں ان سب کو بھی میرا سلام. میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن میرے قائد اختر جان نے جو باتیں اس اسمبلی میں کی ہیں، اب میرے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ ان کو ریپیٹ کروں. میں ایز اے پڑھی لکھے خاتون کے